جب کربلا کا زخمی قافلہ مدینہ واپس لوٹا تو امام زین العابدین علیہ السلام لرزتے قدموں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل چھلنی تھا، زبان پر بس ایک فریاد تھی، یا جدی قتل حسین بکربلا۔ اور تب روضہ رسول کے اندر سے ایک نورانی صدا آئی۔ کیا تھی وہ صدا؟ ایسا جواب جو قیامت تک ہر مظلوم کے دل کی آواز بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک ایسی سرزمین جسے تاریخ نے اپنے خون آلود صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہاں ہر قدم پر مظلومیت ہے، ہر ذرے میں شہادت کی خوشبو ہے، اور ہر آہ میں ایک صدا ہے۔ اور کربلا کا سب سے خاموش مگر سب سے پردرد کردار امام زین العابدین علیہ السلام۔ کربلا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے، نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کی گلیوں میں گمایا گیا۔ جب قافلہ اسیران واپس مدینہ کی طرف لوٹا تو ایک زخمی دل، سسکتی روح اور نم آنکھیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر فریاد کنا ہوئی۔ اور تب روضہ رسول سے ایک ایسی آواز آئی جو ہر زمانے کے دلوں کو لرزا گئی۔ مدینہ منورہ، وہ مقدس شہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جہاں اسلامی ریاست قائم ہوئی، جہاں قرآن نازل ہوا، اور جہاں نور نبوت کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل نام علی بن حسین تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نواسے تھے۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت اہل بیت کے سائے میں ہوئی، اور ان کا کردار، عبادت اور حلم سب کو ان کے والد، نانا اور پردادا کی یاد دلاتا تھا۔ لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ اہل بیت کو مدینہ سے رخصت ہونا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں اور اہل خانہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے، کمزور مگر روحانی طور پر سب سے طاقتور۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، تب امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیماری کی حالت میں خیمے میں پڑے تھے۔ وہ جنگ کے میدان میں نہ جا سکے، لیکن ان کی دعائیں، ان کا صبر اور ان کی خاموشی قیامت تک کے لیے صدائے احتجاج بن گئی۔ جب خیمے جلا دیے گئے، اہل بیت کو قید کیا گیا اور لاشوں کو پامال کیا گیا، تب امام زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیوں میں جکڑ کر قافلے کے ساتھ لے جایا گیا۔ کوفہ اور شام کی راہوں میں انہوں نے وہ ظلم برداشت کیا جس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن ان کے چہرے پر کبھی شکایت نہ آئی۔ صرف ایک جملہ اکثر دہرایا کرتے، اے دنیا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ذلت کے بعد جب قافلہ واپس مدینہ آیا تو شہر کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ مدینہ جو کبھی خوشیوں کا مرکز تھا، اب ماتم کدہ بن چکا تھا۔ جب اہل مدینہ کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ان کے اہل خانہ قید ہو کر واپس آ رہے ہیں، تو ہر گلی، ہر محلہ آنسوؤں سے لبریز ہو گیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر قافلہ اہل بیت کا استقبال کرنے نکلے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ایک ہی مقام کی طرف بڑھ رہے تھے، مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کے در و دیوار بھی اس دن رو رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کانپتے قدموں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ان کے قدم لڑکھڑاتے تھے، دل تڑپ رہا تھا، زبان پر کربلا کے مناظر نقش تھے۔
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ بند کیے اور لرزتی آواز میں کہا، اے میرے نانا، آپ پر سلام ہو۔ میرے نانا حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، ہمیں لوٹ لیا گیا، ہمارے خیمے جلا دیے گئے، ہمیں قیدی بنا کر لے گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ پوری مسجد نبوی پر سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف امام زین العابدین علیہ السلام کی سسکیاں تھیں۔ اسی لمحے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایک نورانی صدا آئی، ایک ایسی آواز جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسی صدا جو صرف سننے والوں کے کانوں تک نہیں، روحوں تک پہنچی۔ وہ آواز تھی، اے میرے بیٹے، صبر کرو، صبر کرو، ہر قوم کا بدلہ ہوتا ہے اور تمہارا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ صدا ایسی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں جاری تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن دل میں سکون آ گیا تھا، جیسے ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ دن ایسا تھا جیسے کوئی قیامت اتر آئی ہو۔ مرد، عورتیں، بچے سب رو رہے تھے۔ لوگ مسجد نبوی کے آس پاس جمع تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی فریاد اور روضہ رسول سے آنے والی آواز کی خبر پھیلی تو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ ایک بزرگ نے روتے ہوئے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بچا نہ سکے، ہم پر عذاب آئے گا۔ اس واقعہ کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جو دلوں کو چیر گیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن الفاظ آگ بن کر نکلے۔ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے سروں پر قرآن نازل ہوا، ہم وہ ہیں جن کے دروازے پر جبرائیل کھڑے رہتے تھے، ہم وہ ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن تم نے ہمیں قید کیا، ہمیں رلایا، ہمارے معصوم بچوں کو پیاسا مارا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی انتقام کا نام نہیں لیا۔ وہ راتوں کو روتے، دنوں میں عبادت کرتے اور امت کے لیے دعائیں کرتے۔ ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفۃ السجادیہ آج بھی دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ہر سجدہ، ہر آنسو قیامت تک کے لیے مظلومیت کا چراغ بن گیا۔ ان کی وہ فریاد جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کی، آج بھی اہل دل کے کانوں میں گونجتی ہے۔ کربلا ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے بلاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے بعد صبر اور مصیبت کے بعد دعا ہی مومن کا راستہ ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی صدا، صبر کرو، تمہارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں امید دیتی ہے کہ کوئی ظلم بے جواب نہیں اور کوئی شہادت رائے گا نہیں۔ کربلا ایک المیہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا روضہ رسول پر گریہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے ہمیں بھی وہی صدا سنائی دے، صبر کرو، اللہ کے ہاں تمہارا بدلہ ہے، تو ہمیں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح صبر، دعا، عبادت اور قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔